سورہ الاعراف آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے، اور ہم دنیا میں غائب غیر حاضر تو نہ تھے، اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا پر حق ہے۔ پھر جس شخص کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جس شخص کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ وہ بولا پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا۔ پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو حقیر اور دھتکارا ہوا ہے۔ پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھروں گا۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی۔ اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر ڈھانک سکے۔ اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے، اور قیامت کے دن اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرم گاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے
اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے قبلہ رخ کر لو اور خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، بے شک وہ بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی، کہہ دیجئے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے، جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں ہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ اس لمحہ بھر پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں، تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا، یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کی روحیں قبض کریں گے تو وہ ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئے، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ اللہ فرمائے گا تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنے جیسی دوسری امت کو لعنت ملامت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں وہ سب اکٹھے ہوں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے۔ بالکل صحیح بات۔ بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو جو تم کرتے تھے۔ اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ دوزخی کہیں گے ہاں،
پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور ان میں ٹیڑھ ڈھونڈتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ الحمدللہ۔